نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ شروع اس اللہ رب العزت کے مبارک نام سے جس کے نام میں برکات ہی برکات ہیں۔ انشاءاللہ جواب دیں گے دو اعتراضات کا۔ پہلے اعتراض جو ہے وہ واضح کر دیں، اسکرین پر آگے ہوں گے تو انشاءاللہ انہی کی وضاحت کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتلائیں کہ میں نے ایک بیان کیا تھا جس کے اندر میں نے کہا تھا کہ کافروں پہ حاویہ معاویہ معاویہ، اور یہ نام سنتے ہی کچھ لوگوں کو آگ لگے گی، اور کیا کسی کے لیے تھا اور آگ کسی اور کو لگی۔ بہرحال انہوں نے آگے ایک انتہائی غلیظ قسم کا اعتراض کیا کہ لوگ صرف اعتراض کرنا جانتے ہیں، کہ ان کے پاس صرف سوال ہیں، جواب نہیں ہے۔ آپ کے پاس صرف سوال ہے، دلیل ہم دیں گے انشاءاللہ۔ یہ پہلا سوال، یعنی انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے بھی مولا علی کا نام ہی کافی ہے، یا علی حیدر۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یار تو نے تو ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ بھی نہیں لگایا، اور کہہ ہمیں رہا ہے کہ تمہارے لیے کہ حضرت علی کا نام کافی ہے۔ اصل میں وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہمیں نعوذ باللہ من ذالک حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض ہے، نعوذ باللہ، وہ یہ کہنا چاہتا ہے۔ ارے ہم ان سے بغض کیسے رکھیں کہ پیارے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ سرور کونین شافی محشر وجہ کونین افضل الرسل امام المجاہدین امام المبلغین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کو اپنے بستر پر سلایا، اور بستر پر نہیں بلکہ اپنی لخت جگر بھی جن کے نکاح میں دی، اور ان کے دو معصوم جن کے دو بچے حضرت حسن اور حضرت حسین کو اپنے کندھوں کے اوپر بٹھایا، اور یہاں تک یہ بھی کہا کہ علی یہ تیرے کے دو بیٹے ہیں، یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو اب یہ کہتے ہو کہ ہم حضرت علی سے بغض رکھتے ہیں، اور اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ انہوں نے اس کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ نہیں لکھا۔ یہ آپ کی کم علمی ہے، لہٰذا اس کے اوپر توجہ دی جائے۔ اور دوسرا اعتراض وہ بھی آپ کے سامنے پیش رکھتے ہیں کہ کم ضرب اور گھٹیا انسان تم جیسے ہوتے ہیں کہ سادے لفظوں میں کہوں تو منافق۔ کبھی مولا علی کی ولادت کا دن گزرا ہے تو یاد نہیں آیا، شہادت کا دن کربلا محرم کے دن منافقت کا تو ویسے ہی پتہ چل جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو میرے اور میرے اصحاب کے طریقے پر چلے گا وہ کامیاب ہوگا۔ میرے اور میرے اصحاب کے طریقے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لہٰذا وہ بات الگ ہو جائے گی۔ میں بات کروں گا پھر لوگوں کے الگ اعتراض آئیں گے، ناراضگی کا اظہار کریں گے، تو میں اس بات کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی طرف نہیں جانا چاہوں گا، میں ادھر ہی رہوں گا۔ اس لیے کہ بات یہاں ہوئی ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہم حق چار یار صحابہ کرام کو مانتے ہیں۔ پہلے خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق، دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی، چوتھے خلیفہ جو ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر، ہم ان کو مانتے ہیں۔ اور آپ کا یہ کہنا ہے کہ آپ نے ان کی ولادت کا دن جو ہے 13 رجب وہ نہیں منایا۔ اور گھٹیا انسانوں ذرا یہ تو بتاؤ کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی اپنی ولادت خود منائی؟ خود نہیں منائی۔ ان کے بچوں نے کبھی منائی؟ حضرت حسن حضرت حسین جنت کے سرداروں نے کبھی منائی؟ جب انہوں نے یہ کام نہیں کیا تو یہ کام تم کر رہے ہو، تو اب یہ بتاؤ کہ کیا منافقت کا لیبل جو ہے وہ کس پر لگا رہے ہو؟ ہم پہ لیبل لگاتے ہو۔ اب یہ بات واضح کرو کہ بات واضح کرنی چاہیے۔ اعتراض کرنے آتے ہیں، سوال کرنے آتے ہیں، جواب ہم دیں گے۔ بے بنیاد طور پر تم لوگ جو ہو سوال اٹھاتے ہو، لیکن تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ دلیل انشاءاللہ
انشاءاللہ آج تک کسی ماں کی کوکھ نے وہ بچے کو جنم نہیں دیا جو علماء دیوبند کو دلائل کی دنیا کے اندر ہرا کے دکھائے. اور میں تو عالم نہیں ہوں, بتا دوں آپ کو, میں تو علماء کی جوتیاں سیدھیاں کر کر کے الحمدللہ یہاں تک پہنچا. اس ذات الہی کا بڑا فضل ہے. اور یہ جو بے بنیاد اعتراض اس کا. اور رہی بات, آپ نے حضرت علی کا نام تو لکھا ہے لیکن ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ نہیں لکھا. اور یاد رکھنا, صرف علی لکھنا ہم یہ کافی نہیں, بلکہ پوری محبت کے ساتھ حضرت علی کا نام لیا جائے گا. اور رہی بات, میں حق بات کہنے سے نہیں شرماؤں گا, قرآن کے اندر 22ویں پارے کے اندر سورت احزاب کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو فرمایا, اے میرے محبوب آپ حق بات کہتے ہوئے ہرگز نہ شرمائیے. تو جب میرا محبوب نہیں شرمائے گا تو اس محبوب, اس آقا کا امتی, اس آقا کا یہ غلام ہرگز حق بات کہنے سے نہیں شرمائے گا. اور حق بات کہوں گا, ڈنکے کی چوٹ پر کہوں گا, اور آخری سانس تک کہوں گا, اگرچہ تم لوگوں کو بری لگے.